اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ توبہ کے 12ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاح یافتہ لوگوں کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہاں پہ ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی، سکون اور خوشی کا ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے باغات نصیب فرمائے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ توبہ رکوع نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئے عذر کرتے اعراب سے، لیؤذن لهم وقال الذین کذبوا اللہ ورسولہ، کہ اذن دیا جائے انہیں اور بیٹھے رہیں جنہوں نے جھوٹ کھا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ علیم، آ پڑے گا جنہوں نے کفر کیا ہے ان میں سے ایک عذاب المناک۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ معذرون، عذر بیان کرنے والے، بہانے بنانے والے۔ The ones who make excuses۔ الاعراب، الاعراب جمع کا صیغہ ہے اور یہ واحد ہے اعرابی کی۔ یہ لفظ بادیہ نشین یعنی کھلی جگہوں مثلا دیہات یا صحراؤں میں رہنے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لفظ کا استعمال قرآن کریم میں تقریباً 10 بار آیا ہے، جس میں سے 6 بار یہ لفظ سورہ توبہ میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل تو ہو چکے ہیں لیکن ان میں سے اکثریت دین کے بارے میں سرسری سا علم رکھتی ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، اور آپ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، کہہ دیں نہیں تم ایمان لائے، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، ابھی نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ اگر تم اطاعت کرو گے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، نہیں کم کرے گا تمہارے اعمال سے کچھ بھی، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ ان عرابیوں میں بھی منافقوں کی طرح کے لوگ موجود ہیں جو سفر کی مشکلات کی وجہ سے بہانے بنا کے پیچھے بیٹھے رہ جانے کا اذن مانگتے ہیں تاکہ یہ بھی ان بہانے بازوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہیں۔ ایک بات بہت واضح ہے، جو لوگ بھی معقول عذر کے بغیر مال و جان سے جدوجہد نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے اور پیچھے بیٹھے رہ جانے کو ترجیح دیتے ہیں، وہ دراصل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کرتے ہیں، اور ایسے تمام لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ لیسا علی الضعفاء ولا علی المرضى، نہیں ہے کچھ ضعیفوں پہ اور نہ مریضوں پہ، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، اور نہ ان پہ جو نہیں پاتے کوئی نفقہ کچھ حرج جبکہ وہ خیر خواہ رہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے۔ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم، نہ محسنین پہ کوئی راہ ہے اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ نساؤ، وہ خیر خواہ ہوں، دے آر سنسیئر۔ اس آیت میں پیچھے رہ جانے کے معقول عذر بیان کر دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا ضعیف یعنی عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے ناتوان اور کمزور ہیں۔ نمبر 2، کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے سفر ممکن نہیں،
یا سفر کی وجہ سے تکلیف بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 3، وہ لوگ جو پوری طرح سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں، ان کی نیت بالکل صاف ہے، لیکن سفر کے اخراجات اور دیگر وسائل ان کے پاس نہیں ہیں۔ اس صورت میں ان پہ پیچھے رہ جانے میں کوئی الزام نہیں، جبکہ ان پیچھے رہ جانے والوں کے پاس ایک معقول عذر بھی ہے اور وہ احسان کی روش پہ قائم رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہ غفور رحیم ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ وَلَا الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اور نہ ان پہ جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس کہ آپ انہیں کوئی سواری دے دیں۔ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور آپ کہتے ہیں نہیں پاتا میں کچھ کہ سوار کراؤں تمہیں اس پہ۔ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا، تو وہ لوٹ جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں حزن سے۔ اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ نہیں پایا انہوں نے کچھ جو خرچ کریں۔ احملکم، میں تمہیں سواری دوں، اماؤنٹ یو، الدم، آنسو، ٹیئر۔ پچھلی آیت میں جو 3 کیٹیگریز ایک معقول عذر کی بیان ہوئی تھی، اس کے علاوہ وہ لوگ بھی ہر طرح کے الزام سے بری ہیں جو خلوص نیت کے ساتھ اپنے رسول کے ساتھ جانے کے خواہش مند ہیں، جہاد میں حصہ لینا چاہتے ہیں، لیکن وسائل کی کمی ان کے پاؤں کی زنجیر بن گئی ہے۔ اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سواری کی درخواست کرتے ہیں اور آپ کسی وجہ سے ان کے لیے کسی سواری کا بندوبست نہیں کرتے تو ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ شدت غم سے روتے ہوئے واپس جاتے ہیں، اور اس بات پہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو وہ اللہ کی راہ میں قربان کر سکے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، البتہ راہ ان پہ جو آپ سے اذن مانگتے ہیں اور وہ غنی ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم وهم لا یعلمون، راضی ہو گئے کہ ہو جائیں ساتھ پیچھے رہ جانے والیوں کے، اور چھاپ لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ، بس وہ لا علم ہے۔ السبیل، راہ، چارہ جوئی، اوے، اغنیاء، دولت مند، ویلدی، فری آف اینی نیڈ، البتہ وہ لوگ جن کے پاس صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، ہر طرح کے وسائل بھی ہیں، اور ان ساری چیزوں کے باوجود وہ پیچھے رہ جانے کو ترجیح دیتے ہیں، وہ ملزم ہیں۔ یہ لوگ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دلوں پہ چھاپ لگ گئی ہے۔ اب یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہو گئے ہیں اور یہ اچھے اور برے کی تمیز کھو بیٹھے ہیں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، یہ ہے کیونکہ وہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، سو چھاپ لگ گئی ہے ان کے دلوں پہ، پس وہ نہیں کچھ سمجھ پاتے۔ یا تعذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ معذرت کرتے ہیں تمہارے سامنے جب تم لوٹ کر جاتے ہو ان کے پاس۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کہہ دیں مت عذر کرو تم، ہرگز نہیں اعتبار کرتے ہم تمہارا، تحقیق بتلا دیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری خبریں۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور آپ دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اور اس کا رسول بھی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم واپس لوٹائے جاؤ گے عالم غیب و شاہد کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ بتلائے گا تمہیں جو اعمال تم کرتے رہے۔ یا تعذر، وہ عذر بیان کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، they make excuses۔ اخبارکم، تمہارے بارے میں خبریں، your news۔ جب اہل ایمان اپنی مہم سے واپس لوٹتے ہیں
تو یہ لوگ ان کے سامنے آ کے طرح طرح کے بہانے پیش کرتے ہیں۔ ان سے صاف کہہ دیا جائے کہ بہانے بازی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری حقیقت کھول کے بیان کر دی ہے، جس کی بنیاد پہ ہم تمہاری باتوں کا یقین نہیں کر سکتے۔ تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد ہے، اب وہی تمہاری قسمت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ سب کو مرنا ہے اور اپنے رب کریم کے حضور پیش ہو کے اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ۔ اب حلف اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تمہارے سامنے جب تم پلٹ کر جاتے ہو ان کے پاس، تاکہ تم اراض برتو ان سے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ۔ بس اراض برتیں ان سے، کیونکہ یہ نااہل ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جزاء بما كانوا يكسبون، جزا اس کی جو کسب وہ کرتے رہے۔ رجس کسی چیز سے اس کے اصل جوہر کا نکل جانا یا اس پہ کسی دوسری چیز کا اس طرح سے حاوی ہو جانا کہ وہ اپنی اصل اہلیت سے بالکل محروم ہو جائے، رجس کہلاتا ہے۔ یہ بہانے باز منافق اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھا اٹھا کے اہل ایمان کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ انہی میں سے ہیں، اور ان کے پاس پیچھے رہنے کا کوئی جینوئن ایکسکیوز موجود تھا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان ان کے معاملے میں چشم پوشی سے کام لیں اور ان کے خلاف کسی بھی قسم کا عملی قدم نہ اٹھائیں۔ اے اہل ایمان، ایسے لوگوں سے اراض ہی برتو۔ یہ لوگ اپنی ناحق پسندیشی کی وجہ سے ایمان کی روشنی سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان کے کسب کی بدولت ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو کہ بھوک، ننگ اور تکلیفوں کی آماج گاہ ہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، حلف اٹھاتے ہیں تمہارے آگے تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے۔ فَإِن تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اگر تم راضی ہو جاؤ ان سے تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راضی ہوتا کسی فاسقوں کی قوم سے۔ ان کے حلف اٹھانے کی غرض تو یہ ہے کہ اہل ایمان ان کی حرکتوں کو بلا کے پھر سے انہیں اپنے ساتھ ملا لیں۔ بہرحال اگر اہل ایمان ان کی باتوں میں آ کر ان کا یقین کر بھی لیں تو ان کے جرم کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے بوجھتے نافرمانی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، اعراب اشد ہیں کفر اور نفاق میں۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور زیادہ امکانات ہیں کہ وہ لا علم ہوں حدود سے جو نازل فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پہ۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اجدار بہت حد تک، موسٹ لائکلی۔ اور جہاں تک اعراب یعنی بادیہ نشینوں کا تعلق ہے، وہ اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں۔ ان کے حالات ایسے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی حدود کا علم حاصل کرنا دوسروں کی نسبت مشکل ہے۔ اس میں وقت بھی لگے گا اور ان کے ساتھ کوشش بھی دوسروں سے زیادہ درکار ہوگی۔ اگر انہیں حدود کا علم حاصل ہو جائے تو ان کے کفر اور نفاق کی شدت میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ بہرحال ان کی لا علم کی وجہ سے ان سے کچھ رو رعایت ممکن ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور اعراب میں سے کچھ قرار دیتے ہیں جو خرچ کیا ایک تاوان۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، اور انتظار میں ہیں تم پہ کسی گردش کا اور ان پر ہے گردش بری۔
واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے۔ مغرمہ تاوان یا جرمانہ جس کا ادا کرنا ضروری ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں ایسی مصیبت جو پیچھا نہ چھوڑے اور اسے نجات حاصل کرنا مشکل ہو۔ اس کے بنیادی معنی ساتھ لگے رہنے اور چمٹے رہنے کے ہیں۔ الدوائر دور کی جمع، دائرہ گردشیں، چکر، سائیکل، روٹیشن۔ ان اعراب میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنے اوپر تاوان سمجھتے ہیں، اور اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ اہل ایمان پہ گردش زمانہ سے کوئی ایسی مصیبت آ پڑے کہ انہیں اللہ کے دیے مال میں سے کچھ خرچ کرنے کا نہ کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے۔ ہم جو بات منہ سے کرتے ہیں وہ بھی، اور جو ہمارے دلوں میں ہوتی ہے وہ اس سے بھی باخبر ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اعراب میں سے کچھ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور قرار دیتے ہیں اپنے انفاق کو قرب عند اللہ اور وابستگی رسول۔ الا انہا قربات لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، سن لو بے شک یہ ہیں مجب قربت ان کے لیے، داخل فرمائے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ ان اعراب میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ اور یوم آخر کا ایمان رکھتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان کے یہ اعمال اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بہت پسندیدہ اور باعث قربت ہیں، اور انشاءاللہ انہیں رب کریم اپنی رحمت سے ضرور نوازیں گے۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، ضعیف ہونا، کوئی ایسی بیماری جس کی وجہ سے سفر ممکن نہیں، اور صحت کے مزید خراب ہونے کا اندیشہ، خلوص نیت کے باوجود سفر کے وسائل کا نہ ہونا وغیرہ معقول عذر ہیں۔ اس صورت میں ان پہ کوئی الزام نہیں جبکہ وہ احسان کی روش پہ قائم رہیں، لیکن جو لوگ ہر طرح کے وسائل رکھنے کے باوجود میدان عمل میں پیچھے بیٹھے رہ جانے کو ترجیح دیتے ہیں وہ ملزم ہیں۔ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے ہے۔ علم و حکمت کی کمی کی وجہ سے اعراب کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں، جبکہ ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے، اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔